معزز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9ویں جماعت کا جغرافیہ کا چھٹا سبق سمندری پانی کی خصوصیات کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت: ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف کیمیات اور ادویات میں بھی نمک استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری اشیاء کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے بھی نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمک کا استعمال برف تیار کرنے کے کارخانوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 5 میں تجربہ کرتے وقت آپ نے نمک کا استعمال کس لیے کیا تھا؟ نمک سار کے ذریعے ہم سمندری پانی سے نمک جمع کرتے ہیں۔ نمکینیت کی وجہ سے سمندری پانی میں ہلکا پن، بویانسی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ بحری آمد و رفت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر سمندری پانی میں نمکینیت حد سے زیادہ ہو تو اس پانی میں موجود جاندار ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم عمل کریں گے کہ ایک بڑے برتن میں 1.5 لیٹر پانی لیجئے۔ اس پانی میں 100 گرام نمک ڈال کر گھولیے۔ اب یکساں جسامت کے 3 برتن لیجئے۔ شناخت کے لیے تینوں برتنوں پر الگ الگ رنگ کے نقطے لگائیے۔ تینوں برتنوں میں نمکین پانی یکساں مقدار میں ڈالیے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ پانی بھرنے کے بعد برتن آدھے خالی رہیں۔ سب لوگ اس پانی کا ذائقہ چکھیں۔ 3 برتنوں میں سے ایک برتن سورج کی روشنی میں رکھیں۔ اس پر جالی دار ڈھکن ڈھانپ دیں۔ باقی 2 برتن جماعت میں رکھیں۔ ان برتنوں کو بھی جالی دار ڈھکن سے ڈھانپ دیں۔ جماعت کے صرف ایک برتن میں روزانہ آدھا گلاس میٹھا پانی ملاتے رہیں۔ 3-4 دن بعد تینوں برتنوں کو ایک جگہ لائیں۔ برتنوں کے پانی کی سطح کا مشاہدہ کریں اور اندراج کریں کہ تینوں برتنوں کے پانی کا ذائقہ سبھی چکھیں۔ ذائقے میں ہونے والے فرق کا تجربہ کریں۔ ہر برتن کے پانی کی سطح اور ذائقے کے متعلق ایک سطر لکھیں۔ یہاں پر تجربہ کرنے کے بعد جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جواب دیکھیے کہ کس برتن میں پانی کم یا زیادہ ہوا؟ سورج کی روشنی میں رکھے برتن کا پانی کم ہوا ہے۔ جس برتن میں روزانہ آدھا گلاس پانی ڈالا گیا ہے اس میں پانی زیادہ ہوا ہے۔ جو برتن جماعت میں تھا اس میں پانی نہیں ڈالا گیا، اس کا پانی بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ اس برتن میں پانی کم یا زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تبخیر کے عمل کی وجہ سے پانی کم ہوا ہے اور روزانہ پانی ملانے پر پانی زیادہ ہوا ہے۔ ان برتنوں میں پانی کی نمکینیت میں کمی زیادتی کی کیا وجوہات ہوگی؟ جب سورج کی روشنی میں رکھے ہوئے برتن پر عمل تبخیر کی وجہ سے پانی کی مقدار کم ہونے پر نمکینیت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جس برتن میں روزانہ آدھا گلاس پانی ڈالا گیا ہوگا اس میں میٹھے پانی کی آمیزش کی وجہ سے نمکینیت کم ہو گئی ہے۔ جغرافیائی وضاحت: آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ سورج کی تمازت گرمی کی وجہ سے
پانی میں عمل تبخیر تیزی سے ہوتا ہے۔ عمل تبخیر کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر کم ہو جاتا ہے، لیکن نمکینیت اتنی ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بقیہ پانی میں کھارے پن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یعنی نمکینیت سیلنٹی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ عمل تبخیر اور میٹھے پانی کے کم ذخیرے والے علاقوں میں سمندری پانی کی نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ پانی کے تبخیر کا عمل کم اور میٹھے پانی کا ذخیرہ زیادہ ہونے والے علاقوں میں سمندری پانی کی نمکینیت کم ہوتی ہے۔ جہاں پانی کی تبخیر کم اور میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی کم ہو، ان علاقوں میں سمندری پانی کی نمکینیت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ جن سمندری علاقوں میں تبخیر کا عمل زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، اور جن علاقوں میں تبخیر کا عمل کم ہوتا ہے، ان علاقوں میں نمکینیت کم ہوتی ہے۔ آئیے غور کریں، زمین کے تمام سمندروں کا نمک یکجا کیا جائے تو اس کا وزن تقریباً 120 لاکھ ٹن ہوگا۔ اسے زمین پر اگر پھیلایا جائے تو تقریباً 150 میٹر موٹی پرت تیار ہوگی، یعنی تقریباً 40 منزلہ بلند عمارت جتنی۔ تو سمندر میں اتنا نمک کہاں سے آیا ہوگا؟ بارش کے پانی میں چٹانوں میں موجود نمک کے پانی کی تحلیل ہو کر سمندروں میں ملنے، یا سمندری جاندار کے باقیات میں موجود نمک کے سمندری پانی میں تحلیل ہونے، یا پھر عمل تبخیر ہونے پر صرف پانی کے بھاپ بن کر اڑ جانے اور نمکیات کے باقی رہ جانے، ان تمام جو اعمال کے صدیوں سے جاری رہنے پر سمندری پانی میں اتنا نمک آ گیا ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ سمندر کی نمکینیت کس طرح ناپی جاتی ہے؟ اسے اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ سمندر کے 1000 وزنی حصے پانی میں یکجا کریں تو تمام نمکینیات کو ملا کر جتنے وزنی حصے کی مقدار ہوتی ہے، اسے سمندری پانی کی نمکینیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمندری پانی کے 1000 گرام یعنی 1 کلو پانی میں تحلیل شدہ نمک کا تناسب 40 گرام ہو تو اس پانی کی نمکینیت 40% بتائی جاتی ہے۔ سمندری پانی کی نمکینیت ناپنے کے لیے ہائیڈرومیٹر، ریفریکٹومیٹر، سیلینومیٹر وغیرہ ان آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم نقشے کا مشاہدہ کر کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ سب سے پہلا 6.9 کی جو شکل ہے، سمندری پانی کی نمکینیت، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ ان میں تمام براعظم آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ ان براعظموں کے ساتھ جو بحر اعظم ہیں، ان بحر اعظم میں جو بحر الکائل ہے، بحر ہند ہے،
بحر اوقیانوس ہے، بحر منجمد جنوبی اور بحر منجمد شمالی ہیں۔ ان بحر میں سمندری پانی کی نمکینیت کتنی ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا، خط سرطان اور خط جدی کے قریب نمکینیت کتنی ہے؟ نقشے کا مشاہدہ کر کے ہم اس کے جوابات دیکھ سکتے ہیں کہ خط سرطان اور خط جدی کے قریب نمکینیت 35% سے 36% گرام ہے۔ سب سے کم نمکینیت کس علاقے میں ہے؟ سب سے کم نمکینیت بحیرہ بنگال میں 32% ہے۔ اس بحر اعظم میں 37% سے زیادہ نمکینیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی بحر اعظم میں 37% سے زیادہ نمکینیت نہیں ہے۔ عالمی سطح پر نمکینیت میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ بحث کیجیے۔ عالمی سطح پر نمکینیت میں فرق کی خاص وجہ ہے درجہ حرارت کا فرق، شرح تبخیر کا فرق، میٹھے پانی کی آمیزش، بارش، دریاؤں اور برف پگھلنے سے ملنے والے پانی۔ عالمی سطح پر نمکینیت میں فرق کی خاص وجہ یہ ہے کہ درجہ حرارت کا فرق، شرح تبخیر کا فرق، میٹھے پانی کی آمیزش، بارش، دریاؤں اور برف پگھلنے سے ملنے والے پانی کی مقدار کا فرق۔ جغرافیائی وضاحت: زمین کے درجہ حرارت کی غیر مساوی تقسیم، میٹھے پانی کا ذخیرہ اور اس کی غیر مساوی تقسیم وغیرہ عوامل سمندری پانی کی نمکینیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ غیر مرطوب علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، وہاں عمل تبخیر کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سمندری پانی کی نمکینیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خط استوا سے عموماً 5 درجے شمال اور 5 درجے جنوب عرض البلد کے درمیان پرسکون خطے میں آسمان زیادہ ابرآلود ہوتا ہے اور روزانہ گردشی بارش ہوتی ہے۔ غیر مرطوب علاقوں میں کانگو اور امیزون جیسی بڑی ندیاں بحر اعظم میں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے عمل تبخیر کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ نتیجہ ان علاقوں میں نمکینیت کی مقدار اوسط ہوتی ہے۔ وسیع عرض البلد کے پٹوں میں 25 درجے سے 35 درجہ شمال و جنوب بارش کم ہوتی ہے اور ندیوں سے ملنے والے میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس خطے میں ریگستانی علاقے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سمندری پانی کی نمکینیت میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مساوی حرارت کے پٹوں میں سورج کی کرنیں ترچھی پڑنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ہوتی ہے، اسی طرح برف پگھلنے کی وجہ سے میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان پٹوں میں بڑھتے عرض البلد کے لحاظ سے سمندری پانی کی نمکینیت کم ہوتی جاتی ہے۔ قطبین کی طرف درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ قطبی علاقوں میں عمل تبخیر کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سمندری پانی کی نمکینیت میں کمی ہوتی ہے۔ زمین سے گھرے سمندر کی نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، تو کھلے سمندر کی نمکینیت زمین سے گھرے سمندر کی بنسبت کم ہوتی ہے، کیونکہ زمین سے گھرے سمندر میں عمل تبخیر کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑی ندیوں سے ملنے والے پانی کی قلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں سمندروں کی نمکینیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً زمین میں سمندر کی اوسط نمکینیت 39% ہے، تو نمکینیت کا تناسب زیادہ ہونے والے بحر اوقیانوس کی اوسط نمکینیت تقریباً 35% ہے۔ ذرا سوچئے، بھارت کے بارے میں غور کیا جائے تو اسے مشرق میں بحر بنگال اور مغرب میں بحر عرب کا ساحل ملا ہوا ہے۔ مشرقی ساحل کے سمندری پانی کی نمکینیت 34% ہے، مغربی ساحل کے سمندری پانی کی نمکینیت 35% ہے۔ تو مغربی ساحل کے
سمندری پانی کی نمکینیت زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بھارت کے مشرقی ساحل پر بھارت کے زیادہ تر بڑے دریا مثلا گنگا، مہاندی، گوداوری، کرشنا، کاویری آ کر ملتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں میٹھے پانی کی آمیزش بڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بارش میں خوب ہوتی ہے، اس لیے یہاں کی نمکینیت کم ہو گئی ہے۔ اس کے برخلاف بھارت کے مغربی ساحل پر سوائے نرمدا اور تاپتی کے کوئی بڑے دریا آ کر نہیں ملتے، اس لیے یہاں میٹھے پانی کی آمیزش کم ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہاں نمکینیت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بحر مردار، ڈیڈ سی، اس سمندر کا نام ہی وہاں کے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسرائیل اور جارڈن ان ممالک کی سرحدوں سے ملے اس سمندر کے پانی کی نمکینیت 332% ہے۔ عام طور پر سمندر کے پانی کی نمکینیت 35% ہوتی ہے۔ جارڈن ندی یہ واحد بڑی ندی ہے جو اس سمندر سے جا ملتی ہے۔ کم بارش، میٹھے پانی کے کم ذخائر اور بڑے پیمانے پر ہونے والے عمل تبخیر کی وجہ سے اس سمندر کے پانی کی نمکینیت زیادہ ہے۔ کچھ ایک قلبی جانداروں کے علاوہ وہاں کوئی جاندار نہیں ہے۔ جارڈن ندی اور دیگر چھوٹی چھوٹی ندیوں سے آنے والی مچھلیاں یہاں آتے ہی فوراً مر جاتی ہیں۔ حد سے زیادہ نمکینیت کی وجہ سے نمک کی اجتماع کاری ہو کر سمندر میں نمک کے ستون تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سمندری پانی کی اوپری سطح پر بھی آ گئے ہیں۔ زیادہ نمکینیت کی وجہ سے اس پانی کی کثافت زیادہ ہے۔ اس پانی میں اترنے کے بعد ہم بآسانی تیر سکتے ہیں۔ بحر مردار کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا زمینی علاقہ سطح سمندر سے اوسطاً کم بلندی پر ہے۔ دنیا میں یہ سب سے کم بلندی کا زمینی علاقہ ہے۔ کچھ حصوں میں اونچائی صرف -400 میٹر ہے۔ کثافت، سمندری پانی کا درجہ حرارت اور نمکینیت، یہ دو خصوصیات سمندری پانی کی کثافت کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یعنی درجہ حرارت کم ہو تو پانی کی کثافت بڑھ جاتی ہے، سرد پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح زیادہ نمکینیت والے پانی کی کثافت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نمکینیت سے زیادہ درجہ حرارت یہ خصوصیت کثافت پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ زیادہ نمکینیت والے پانی کی سطح کا درجہ حرارت کم ہوتے ہوئے بھی اس پانی کی کثافت دیگر پانی کی کثافت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس زیادہ درجہ حرارت اور کم نمکینیت والے سمندری پانی کی کثافت کم ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ شکل 6.10 کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ بڑھتی ہوئی گہرائی کے ساتھ درجہ حرارت، نمکینیت اور کثافت میں سے کیا کم ہوتا ہے؟ جواب ہے درجہ حرارت۔ کتنی گہرائی کے بعد ان عوامل کی تبدیلی صفر میں ہوتی ہے؟ تقریباً 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد۔ ان تینوں عوامل میں تعلقات کی وضاحت کیجیے۔ درجہ حرارت زیادہ ہونے پر کثافت کم ہوتی ہے اور درجہ حرارت کم ہونے پر کثافت بڑھتی ہے۔ 500 میٹر تک گہرائی تک نمکینیت کے کم ہونے پر کثافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 500 میٹر سے 1000 میٹر گہرائی تک نمکینیت میں اضافے کے ساتھ کثافت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد نمکینیت اور کثافت مستحکم اور یکساں ہو جاتی ہے۔ 500 میٹر گہرائی تک درجہ حرارت میں کمی ہونے پر نمکینیت میں بھی کمی ہوتی ہے۔ جغرافیائی وضاحت، ہم نے شکل نمبر 6.10 کے سوالات کے جوابات دیکھے ہیں۔ ان میں سمندری پانی کا درجہ حرارت، نمکینیت اور کثافت کی گہرائی کے لحاظ سے تقسیم۔ اس میں نمکینیت، درجہ حرارت اور کثافت کا اوسطاً تناسب
سمندری پانی کی گہرائی کے مطابق ترسیم میں دیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندری پانی کی کثافت، درجہ حرارت اور نمکینیت پر منحصر ہوتی ہے، اور تینوں ترسیموں کا مشاہدہ کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مخصوص گہرائی کے بعد ان تینوں عوامل پر گہرائی کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر سطح سمندر سے 500 میٹر تک اس میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ ترسیم میں لکیر کا جھکاؤ اس حصے میں تینوں عوامل کے لیے کم زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن 1000 میٹر کے بعد ان تینوں عوامل کے تناسب میں فرق نہیں ہوتا۔ عموماً 500 میٹر گہرائی تک کے سمندری پانی کو سطح سمندر کہا جا سکتا ہے۔ اس پانی پر ہوائیں اور سورج کی شعاعوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ سطح کے پانی کی ہلچل سمندری بہاؤ کے روپ میں نظر آتی ہے۔ زیادہ گہرائی میں ہواؤں، سورج کی کرنوں اور بہاؤ کے اثرات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سمندری پانی کے ان تینوں عوامل میں 1000 میٹر گہرائی تک فرق نہیں پڑتا۔ سمندری پانی کی مختلف خصوصیات کی وجہ سے سمندری بہاؤ تیار ہوتا ہے۔ سمندری بہاؤ یا عالمی درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کا کام کرتا ہے۔ سمندری بہاؤ کی وجہ سے درجہ حرارت قابو میں رہتا ہے۔ علاقائی آب و ہوا پر سمندری بہاؤ کے اثرات ہوتے ہیں۔